سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلعہ نام کے بعد قلعہ صاحب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اس قلعہ پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم لوگ چور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں، میرے پاس جو کچھ نہیں کہ میں انہیں دے دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو، جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ جب دعا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کاٹ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی ایسا قلعہ نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیقیں اور دبابے بھی پائے۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے اور چولہوں پر ہانڈیاں چڑھا دیں، لیکن جب رسول اللہ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ قلعہ نام اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطاع کے سامنے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی اور نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پانی کے پینے کا چشمہ زمین کے نیچے ہے، یہ رات میں نکلتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں اور پھر قلعے میں واپس آ جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی، جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہود بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کیا اور اب کی بار 2 شہزور جاں باز یہودی یکے بعد دیگرے دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جاں بازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور اس کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زور و شور سے جنگ جاری رہی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعوں سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ یہ قلعہ علاقہ کے سب سے مضبوط قلعوں میں سے ایک تھا۔ یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور مضبوط پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیق نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی، اور وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے بھی چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نطاع اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا تھا۔
اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کئی مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کی فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی قتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔ نطاع اور شک کا علاقہ فتح ہو چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتیبہ، واطع اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کی ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطاع اور شک کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے 3 قلعوں میں سے کس قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔ یہ ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقدی نے 2 ٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے 3 قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے قلعہ قموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی 2 قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے قتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائیں۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کے لیے سلسلہ شروع کیا۔ پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے ان کی یہاں بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال اور باغات اور زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا انسان کی پشت اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ اس معاہدے کے علی الرغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور حی بن اخطب کے زیورات تھے۔ اسے حی بن اخطب مدینہ سے بنو نذیر کی جلا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا اور اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم سے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا جی ہاں، آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا، پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو، یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکماک کی ٹھوکریں ماری یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نام کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے ہی دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے حی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا اور وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی اور ابھی دلہن تھی اور اس کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدے میں یہی طے ہوا تھا، مگر یہود نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے کہ جو اس زمین کو دیکھ پال اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ ہی صحابہ کرام
کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے، اس لیے آپ نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا حصہ یہود کو اور آدھا مسلمانوں کو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مرضی ہوگی کہ وہ اسے جب تک چاہیں برقرار رکھیں اور جب چاہیں انہیں جلا وطن کر دیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا، اور اس طرح کل 3600 حصے ہوئے۔ اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی بھی یعنی کہ 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی۔ اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے، اور چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کر دیا تو 200 شاہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے، اور باقی 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ خیبر کی اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ہے۔ ابن عمر کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوریں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کی طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجوروں کے درخت ہو چکے تھے۔